وہ یہ ہے اللہ رب العالمین کی طرف عاجزی، تضرع، انکساری سے پیش آ جائے۔ اللہ رب العالمین کو تکبر والا شخص پسند نہیں ہے، اللہ رب العالمین کو کمزور، شکستہ حال اور عاجز بندہ اللہ کو پسند ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ہمیں یہ تعلیم دیتے ہیں جو ہر نماز کے اندر ہم پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تقدیم و تاخیر کیا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے پہلے انسان مدد طلب کرتے ہیں پھر وہ کام شروع کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین مقصد کی اہمیت کے لیے وسیلہ کو پہلے ذکر فرمایا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی ہم تیری عبادت کرنے میں تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یا اللہ تیری عبادت کرنے میں ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، تیرے توفیق کے بغیر نہ ہم تیری عبادت کرنے میں کامیاب اور نہ تیرے لیے عبادت کو خالص کر سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر ہمیں یہ نکتہ سکھاتے ہیں کہ توفیق اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ چاہو کہ میں اللہ کا نیک مخلص بندہ بن جاؤں تو اللہ کے توفیق کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیرے ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنے کتاب کے اندر مجمع الفتاوی، اقرب الطرق الى اللہ تعالی الافتقار والتضرع واغلب الحجہ بین العبد وبین اللہ باب الدعاء۔ سب سے آسان راستہ، سب سے ہلکا اور آسان راستہ جو بندے کو اللہ رب العالمین تک قریب کر دیتے ہیں، وہ راستہ کیا ہے؟ تضرع، عاجزی اور انکساری ہے۔ بندہ کس وقت اللہ سے قریب ہو جاتے ہیں؟ جب بندہ شکستہ حال ہوتے ہیں، اخلاق کے لحاظ سے، زندگی کے لحاظ سے، عبادت کے لحاظ سے نرم مزاج ہوتے ہیں، عاجز بن کے رہتے ہیں، اللہ کے سامنے یہ بندہ اللہ تک قریب ہو جاتے ہیں۔ لیکن آج کل اللہ رب العالمین کی فرامین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ہمارے دل پہ اثر کیوں نہیں کرتے؟ سنتے تو ہیں ہم، دیکھتے تو ہیں ہم، سمجھتے تو ہم، لیکن وہ عمل جو صحابہ کرام فوراً بجا لاتے تھے وہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ رب العالمین کسی بندے کو عذاب دینا چاہے، جب اللہ رب العالمین کسی بندے کو عذاب دینا چاہے تو ما ضرب اللہ عبدا عقوبة من قسوة القلب، اللہ رب العالمین جب کسی بندے کو عذاب دینا چاہے تو اس کے دل کو سخت کر دیتے ہیں۔ یہ سختی دل کا سخت ہونا اللہ کی طرف سے خطرناک عذاب ہے کہ انسان کے دل پر نہ کوئی بات اثر کرتی ہے، نہ کوئی حق، نہ قرآن کی تلاوت، نماز پڑھتے جائے، روزہ رکھتے جائے، اسی کیفیت میں ہے جیسے کہ پتھر کے اوپر جتنے بات سناؤ عمل نہیں کرتے، اثر نہیں ہوتے۔ اسی طرح ہی دل جب سخت ہو جائے اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے جب بندے پر مسلط ہو جاتے۔ اور فرمایا وَأَغْلَظُ الْحِجَى بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ اللَّهِ بَابُ الدَّعَاوُنِ، سب سے غلیظ گندا پردہ بندے اور اللہ کے درمیان وہ کون سے پردہ ہے؟ انا کا پردہ ہے، میں ہی ہوں، میں نے یہ کام کیا ہے، بس اپنے طاقت، اپنے قدرت سے، اپنے جذبات سے، اپنے کمائی سے میں نے یہ کام کیا ہے۔ یہ بات ایسی جملہ ہے کہ جو بندہ اور اللہ کے درمیان ایک آڑ بن جاتے ہیں، بندہ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ بندے سے دور ہو جاتے ہیں۔ کہ جو جملہ آپ کے سامنے بیان فرمایا تھا لا حول ولا قوت الا باللہ، اس جملے کے اندر عظیم درس ہم یہی دیتے ہیں